حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان تو دیکھو، آپ امام المحدثین ہیں، شیخ المحدثین ہیں۔ آپ حسب و نسب کے اعتبار سے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا تقویٰ میں آپ کے سامنے عرض کروں، استاد المحدثین میں اس بات کو نقل فرمایا گیا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، آپ کسی کے غلام تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک سردار نے آپ کو غلامی کے لیے رکھا اور باغ کا دروگا آپ کو بنا دیا۔ باغ کے جب دروگا بن گئے تو ایک دن وہ مالک آیا، اس نے کہا آپ مبارک جاؤ ایک ترش انار لے کر کے آؤ، یعنی ایک کھٹا انار لے کر کے آؤ۔ حضرت مبارک تشریف لے جاتے ہیں اور ایک انار کو توڑ لاتے ہیں۔ جب انار کو کھایا اس نے دیکھا تو وہ تو میٹھا نکلا، تو وہ کہنے لگا، دروگا کہنے لگا کہ مبارک اتنے دن ہو گئے تمہیں کام کرتے ہوئے، کیا تمہیں یہ بھی ابھی تک اندازہ نہ ہو سکا، کیا تمہیں کھا پی کر یہ بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ کون سا میٹھا ہوتا ہے کون سا ترش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور، حضرت مبارک کا تقویٰ تو دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ حضور اندازہ اسے ہو کہ جو کھایا ہو، جس نے اس میں سے کچھ کھایا ہو، ہم نے تو اپنی زبان پر بھی نہ رکھا۔ تو بڑی تعجب سے وہ کہتا ہے تمہیں اس کی نگرانی پہ رکھا، کیا تم نے ابھی تک اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا؟ کہتے ہیں خدا ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا، بلکہ آپ نے اس کی نگرانی کے لیے ہمیں رکھا، تو اس کی نگرانی ہم کر رہے ہیں، ہم اس کی نگرانی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے ہم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس میں سے کھانا، اس میں سے چکھنا۔ آپ کی یہ بات سن کر ان کے دل پر لگی اور اتنا پسند کیا۔ اس کے بعد کہا کہ مبارک تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں باغ کا داروگا بنایا جائے یا تم سے یہ خدمت دی جائے، تم تو اس قابل ہو کہ ہماری مجلسوں میں بیٹھا کرو، ہمارے پاس بیٹھا کرو، ہمارے مشیر ہو جاؤ، ہمارے مشیر ہو جاؤ، ہمیں مشورہ دیا کرو۔ اس کے بعد لے جاتے ہیں، وہ مالک کہتا ہے اس کی ایک بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں مشورہ دیا تو حضرت مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی، ہمارے آپ کے لیے بھی نصیحت آمیز چیز ہے، ہم بھی اس بات پر غور کریں۔ آپ نے کیا ہی اچھا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جاہلیت عرب میں یہ عادت ہے کہ وہ حسب و نسب کو دیکھا کرتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نسب دیکھتے ہیں، چاہے اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، دینداری ہو کہ نہ ہو۔ اور یہود کیا دیکھتے ہیں؟ یہود مال کو دیکھتے ہیں کہ اگر مال ہے، گھرانہ کیسا بھی ہو، اگر مال ہے تو اپنی بیٹی دے دو۔ نصارہ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، وہ حسن و جمال کو دیکھا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد فرمایا لیکن اسلام دین کو دیکھتا ہے کہ اگر دینداری ہے تو اپنی بیٹی کو اس کے پاس دے دو۔ دینداری کو اسلام دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے بہت ہی نصیحت آمیز چیز ہے۔ ہم بھی اس بات کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ گھرانہ بڑا ہے، اگرچہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، گھرانہ اچھا ہے، اگرچہ لڑکا تھوڑا جوا کھیلتا ہے بعد میں سدھر جائے گا، یہ امید کرتے ہوئے یا جو بچپنے سے نہ سدھرا اب تم اس سے کیا سدھار لو گے؟ تو پہلے سے ہی کیوں نہ ایسا لڑکا دیکھیں اپنی لڑکیوں کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے، پہلے سے ہی ایسے اولاد کیوں نہ دیکھیں، ایسے لڑکے کیوں نہ دیکھیں جو پہلے سے ہی سدھرے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد اس داروگا کو، مالک کو یہ بات آپ کی بہت پسند آئی۔ اس نے کیا کیا، اپنی بیوی کے پاس گیا اور یہ باتیں سنائی۔ اس کی بیوی نے اس بات کو بہت پسند کیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ کیا کیوں نہ ایسا ہو، ہم اپنی دختر، اپنی بیٹی کا نکاح اسی شخص سے کر دیں، حضرت مبارک سے ہی کر دیں۔ اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوا، انہوں نے اپنی بیٹی کو حضرت مبارک کے ہاتھوں میں دے دی، ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ ہم اور آپ غور کریں، ایک غلام کے آگے ایک بادشاہ اپنی بیٹی دے رہا ہے، لیکن یقیناً غلام تو تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ تقویٰ طہارت پرہیزگاری میں تو یہ امیروں کے بھی امیر ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں۔ اس یہی دیکھتے ہوئے، تقویٰ طہارت دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی دے دی، اپنی بیٹی دی۔ اس کے بعد یہی نتیجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی ولادت ہوئی، یہ امام المحدثین بنے، شیخ المحدثین بنے، اور ہمارے آپ کے لیے یہ ایسے رہنما بنے، ایسے رہنما بنے جس سے ہم اور ہمارے ماں باپ کی اولاد نیو جنریشن رہتی دنیا تک فائدہ اٹھاتی رہے گی، اور اس کا سبب ہم تمام حضرات کو پہنچتا رہے گا۔ تو ہم اور آپ بھی اس بات پر غور کریں کہ اپنے بچوں کی اگر شادیاں کریں تو حسب و نسب اور اس کے علاوہ مال و دولت کو چھوڑ کر اس چیز کو دیکھیں کہ انسان کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، دینداری ہے کہ نہیں، کیونکہ مال کیا، المال و غادر مراحل، مال تو آنے جانے والی چیز ہے۔ آج انسان کے پاس بہت مال ہے، کل ختم، پرسوں ہے، اگلے دن ختم۔ معلوم نسب پر کیا فخر کرنا، اور نسب پر کیا فخر کرنا، نسب تو تقویٰ ہے، رہا سید ہونا
تو وہ ایک الگ ہی نسب ہے، الگ ہی اس کی شان ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خون مبارک سے ہیں، تو ان کی شان الگ ہے۔ اس کے علاوہ نسب میں کچھ نہیں، نسب اصل یہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو یقیناً ہمارا تقویٰ زیادہ معتبر ہے۔ تو ہم اگر اپنے یہاں کسی کی شادی کریں تو ہم نیک اولاد دیکھیں، نیک لڑکا دیکھیں، نیک اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھیں۔